مصطفى مصطفى منبع الصفا کہ بے نمازی جو ہے نا، بے نمازی اس کو جب قبر میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو ایک معاملہ پیش آنا ہے. یہ کہتے ہیں نا دنیا والے کہ جناب یہ تو مولوی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، یہ ہمیں باتیں کرتے گئے. یہ ہماری باتیں نہیں ہیں بھائی، یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بتا دیا کہ قبر میں بے نمازی کے ساتھ جو سب سے پہلا معاملہ پیش آئے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک گنجا سانپ چھوڑا جائے گا. آپ نے نام بھی بتا دیا. یہ مائک کی آواز تھوڑی کم کر دیں. ہاں جی، آپ نے بتایا کہ بے نمازی کی قبر میں سب سے پہلے جو ہے گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا جو اس کو عذاب میں مبتلا رکھے گا. گنجا سانپ نے نام بھی بتایا ہے. بھئی یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں جو ہم تک پہنچائی گئی ہیں اور ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور اسی طرح نا یہ اسی حدیث کے ماتحت نا ایک واقعہ ملتا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے. آپ بیان کرتے ہیں کہ دو دوست تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح پیش آیا اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ دو دوست تھے، حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے تو ان کے ساتھ نا ایک میت تھی، ایک مردہ تھا ان کے ساتھ. تو وہ آپ کے پاس آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ آپ خاندان رسول ہیں، آپ اعلیٰ منصب کے ہیں، تو ہمیں نا ایک مسئلہ درپیش آیا ہے. یہ ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ حج کی غرض سے گھر سے نکلا تھا اور راستے میں اس کو قضا آ گئی، حکم اجل آ گیا، یہ فوت ہو گیا. تو ہم نے اس کا جنازہ بھی کر دیا، اس کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی ہو گیا. لیکن ایک بات جو ہے نا ہمیں بڑی پریشان کر رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جا کر اس کی قبر کھودتے ہیں نا تو وہاں پر ایک اژدہا بیٹھا ہوتا ہے، ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے. جہاں پر بھی ہم نے کھودا پھر ہم اس کو بند کر کے واپس کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم نے جہاں بھی کھودا وہیں پر ہمیں سانپ دکھائی دیا تو ہم بڑے پریشان ہو گئے. اب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس کو کہاں پر دفن کریں. تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر دفن کرو گے نا بھائی، وہ سانپ وہاں پر بھی موجود ہوگا. لہٰذا آپ ایسا کرو کہ اس کو قبر کھودو، سانپ کے حوالے کر دو، سانپ کے ساتھ اس کو سلا دو. سانپ اس کو چھوڑنے والا نہیں، اس کی ڈیوٹی لگ چکی ہے. یہ جہاں بھی جائے گا وہ سانپ اس کے ساتھ ہی ہوگا. تو پھر آپ کے دوست یہ پھر آگے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قبر کھودی اور جب دیکھا نا کہ مکہ کی سرزمین ہے، وہاں پر جب قبر کھودے گی تو وہاں پر بھی وہ سانپ موجود تھا، مکہ میں بھی. تو پھر اس کو جب دفنایا تو کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ مردے کو اندر رکھا تو وہ سانپ جو ہے نا اس کو ایسے لپیٹے میں لے لیا، اس نے لپٹ گیا اس کے ساتھ ایسے. تو پھر آپ کے جو دوست تھے آپ نے فوراً جلدی سے نا اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو دفن کر دیا. پھر وہ آپ کے دوست جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس غرض سے واپس اس کے گھر میں پہنچے کہ جا کے ذرا پوچھیں تو اسی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر ہوا، کہ اتنا بڑا عذاب کیوں آیا. تو پھر جب اس کے گھر میں پہنچے اس کی بیوی سے جا کر پوچھا اور اس کو سارا حال بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایسے انتقال ہوا اور ایسے کہ ہم نے اس کو دفنایا تو جہاں پر بھی ہم نے قبر کھودی تو وہاں پر ایک سانپ بیٹھا ہوتا تھا، تو یہ کیا معاملہ تھا. تو وہ اس کی بیوی جو تھی وہ کہنے لگی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ اس وجہ سے پیش آیا کہ یہ آٹے کا تاجر تھا، آٹا بیچا کرتا تھا اور اس میں بڑا منع کرتی تھی کہ خوف خدا کر. حدیثیں موجود ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرتا تھا کہ اس آٹے میں نا بورا مکس کرتا تھا. اللہ اکبر، کیا کرتا تھا؟ آٹے میں بورا مکس کر کے لوگوں کو کھلایا کرتا تھا. اور یہ اس عمل کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا عذاب نازل ہوا. اور ہم بھائی دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کچھ نہیں کھلا رہے یار مسلمانوں کو. کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ کیا ہم نے وہاں پر جا کر اپنا منہ نہیں دکھانا؟ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہگار بندہ
اس کو جب دفن کیا جاتا ہے آپ نے ایسے انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ یہ ایسے سیدھی سائیڈ کی پسلیاں الٹی سائیڈ میں اور الٹی سائیڈ کی پسلیاں جو ہے نا سیدھی سائیڈ پہ، دائیں بائیں میں اور بائیں والی پسلیاں دائیں میں ایسے پیوست ہو جائیں گی ایسے، اور یہ ایسے جو ہے نا وہ قبر جو ہے نا اس کو آپس میں ایسے ملا دے گی اور وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر نہ جکڑ جائیں گی۔ یہ اس کے ساتھ معاملات ہوں گے جو گناہ گار ہوگا، جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہوگی۔ اور ہم خود دیکھیں ہم آج کس سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہے گئے؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے گئے؟